خلاصہ آیت خلاصہ آیت یہ ہے کہ اس آیت میں 10 طرح سے متعدد شادیوں کی ترغیب کے اشارے ہیں اور لکم کے اضافے اور صیغہ مخاطب جیسا کہ خلاصہ نمبر 5 اور 10 میں آ رہا ہے میں 2 فقہی مسئلوں کا بیان ہے۔ چنانچہ نمبر 1 متعدد شادیوں کی اباحت کے بیان کے لیے وہ صیغہ استعمال فرمایا جس کی اصل واضح وجوب کے لیے ہے، یعنی امر کا صیغہ فنکحوا جس میں واضح ترغیب ہے۔ نمبر 2 مباح عورتوں کا ذکر اولاً اسم موصول سے فرمایا تاکہ نکاح سے وابستہ زیادہ سے زیادہ مصلحتوں کو جمع کرنے کی خاطر حلال کی جانے والی عورتوں کے عموم پر دلالت کرے اور یہ دلالت متعدد شادیوں کی ترغیب کا باعث بنے، جبکہ اصل معنی کی ادائیگی کے لیے اسم موصول کے اضافے کی ضرورت نہ تھی، یوں کہہ دینا کافی تھا۔ نمبر 3 مزید ترغیب کی خاطر عموم میں مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اسم موصول میں من جو بعض جمع اہل لغت عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے کے بجائے ما جو بظاہر خواتین کے لیے مناسب نہیں استعمال فرمایا۔ نمبر 4 من نساء سے قبل تاب جو تمہیں کسی مصلحت سے پسند آئیں کا عنوان قائم فرمایا، اجنبی عورتوں کو اس عنوان سے تعبیر کرنے میں بھی واضح ترغیب ہے۔ نمبر 5 تاب کے بعد لکم کے اضافے میں اس فقہی مسئلے کا بیان ہے، نکاح کی خاطر مناسب عورتوں کو تلاش کرنے کے استحبابی حکم میں مناسب ہونے یا نہ ہونے میں مبتلا با یعنی وہ شخص جس کا نکاح کا ارادہ ہے کی مصلحتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ما موصولہ کا مصداق دلالت حلال سے متعین ہونے کے باوجود اس کے مصداق کو صراحتاً ذکر فرمایا اور بلیغ کلام میں ایسی تصریح بھی فضول اور عبث نہیں، اس میں بھی واضح ترغیب ہے کیونکہ اس قسم کے موقع میں اس قسم کی تصریح عموماً ترغیب ہی کے لیے ہوا کرتی ہے، جبکہ ما کے بیان کے لیے ایسی تصریح نہیں کہ وہ موقع ترغیب کا نہیں بلکہ صرف یہ بتلانے کے لیے ہے کہ وہ عورتیں کہ جن سے نکاح حرام ہے بس یہی ہیں کہ جن کا پیچھے ذکر ہوا، اس کے سوا باقی سب کی سب حلال ہیں۔ نمبر 7 مثنی ثالث و اربع ایسے الفاظ استعمال فرمائے جن کے معنی میں تکرار ہے، اس طرز میں بھی واضح ترغیب ہے۔ نمبر 8 متعدد شادیوں والے حکم کو مطلق رکھا گیا اور ایک بیوی پر اکتفا والے حکم کو ایک شرط کے ساتھ مقید کر کے اشارہ کر دیا کہ اصل حکم متعدد نکاح ہی ہے، اس طرز میں بھی متعدد نکاحوں کی واضح ترغیب ہے۔ نمبر 9 اس مطلق حکم کو ایک بیوی والے مشروط حکم سے پہلے فرمایا اور ایک پر اکتفا والے مشروط حکم کو دوسرے نمبر پر بیان کیا، یہ ترغیب بھی مستقل ترغیب کا سبب ہو سکتی ہے۔ نمبر 10 بے عدلی کے خوف کو مطلق رکھنے کے بجائے ضمیر مخاطب بارز کے اضافے ساتھ ذکر کرتے ہوئے خفتم کا صیغہ استعمال فرمایا، اس طرز میں ایک فقہی مسئلے کا بیان ہے کہ بے عدلی کا وہ خوف جس کے باعث متعدد نکاحوں پر پابندی ہے، تو اس خوف کے ہونے یا نہ ہونے میں اس شخص کی رائے کا اعتبار ہے جس کا دوسری شادی کا ارادہ ہے، کسی اور کو زبردستی رائے مسلط کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک بیوی پر اکتفا والے حکم کے بعد قرآنیات کا الحاق فرمایا، جبکہ بانیوں کے متبادل راستے کا علم تو صحابہ کو پہلے ہی تھا، نیز ہر شخص یہ بات بھی پہلے ہی بخوبی سمجھتا تھا کہ ایک بیوی کے حقوق واجبہ کی ادائیگی متعدد بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی نسبت آسان ہے، اس لیے ایک پر اکتفا میں یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے میں ظلم نہ ہونے کی توقع زیادہ ہے۔ الغرض پہلے سے یہ دونوں باتیں بدیہی طور پر معلوم ہونے کے باوجود ایک بیوی پر اکتفا والے حکم کے بعد ان دونوں جملوں کے الحاق میں خود اس طرح اشارہ ہے کہ ایک بیوی پر اکتفا یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنا مرد کی فطرت کے مقتضا سے پوری مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا ایسے شاق حکم پر آمادہ کرنے کی خاطر اس موقع پر ان قرآنی آیات جیسے تسلیوں والے جملوں کے اضافے کی ضرورت ہے، اور متعدد شادیاں چونکہ مرد کی فطرت کے مقتضا کے عین مطابق ہیں لہٰذا اس حکم پر عمل شاق بھی نہیں، چنانچہ اس پر عمل کرانے کے لیے اس حکم کے بعد مزید کسی جملے کا اضافہ نہ فرمایا کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ الغرض ایک بیوی پر اکتفا والے حکم کے بعد ان قرآنی آیات کا اضافہ خود اس کی علامت ہے کہ ایک پر اکتفا والے مرد کو کچھ تسلیوں اور متبادل راستوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، جو اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ایک بیوی پر اکتفا والا حکم متعدد مزاج اور نارمل صحت والے مرد پر بہت شاق ہے، اور اس قسم کی بات اس قسم کے اشارے میں سمجھنے والوں کے لیے متعدد نکاحوں کی واضح ترغیب ہے۔ بندہ نے یہ جو مذکورہ بالا 11 نکات ذکر کیے، ان میں بعض میں جہاں اس آیات مبارکہ کے مختلف طرح سے متعدد شادیوں کی ترغیب ہو رہی ہے، نیز بعض میں ترغیب کے سوا کوئی اور علمی نکتہ ظاہر ہو رہا ہے، تو ان سب باتوں سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو بے موقع اور بے محل ہو، جس کے باعث اس میں فصاحت و بلاغت کے نایاب موتی نہ چھپے ہوں، اور یہ ایک ایسا کلام ہے
جو مقتضا حال کے عین مطابق ہونے کے باعث فصاحت و بلاغت کی ایسی انتہا کو چھو رہا ہے کہ اس کی مثل پیش کرنے سے انس و جن واقع عاجز ہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت کے بلاغت کا ایسا ہی شاہکار ہونے کے باعث قرآن کا ببانگ دہل یہ دعویٰ آج بھی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس کلام جیسا کلام پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان و جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ جیسے سارے انسان و جنات انفراداً و اجتماعاً کلام اللہ کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس طرح انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، سارے انس و جن افراداً و اجتماعاً کا متبادل نظام پیش کرنے سے بالکل اسی طرح عاجز ہیں، کیونکہ یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کا پیش کردہ نظام ہے۔ اور خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائلی اور خاندانی نظام چلانے کے لیے اور عورتوں کی شرح پیدائش کے لحاظ سے مردوں کی ان عورتوں کی طرح نکاح والی ایک خاص درجہ کی طلب پیدا کرنے کے لیے، یعنی اس رسد طلب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں توازن برقرار رکھنے کے لیے، نیز زنا کا دروازہ بند کرنے اور عورتوں کے لیے عزت کے ساتھ مناسب کفالت کا انتظام وغیرہ جیسی حکمتوں کے حصول کے لیے متعدد شادیوں والا نظام پیش فرمایا۔ ساری قوم کا ایک بیوی پر اکتفا کرنے والا نظام نہیں دیا۔ الغرض فنکحوا ما طاب والی آیت بلاغت کے موتیوں کو ظاہر کر کے جیسے یہ سبق دے رہی ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں، کیونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اسی سبق میں یہی آیت یہ اشارہ بھی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عائلی اور خاندانی نظام چلانے کے لیے متعدد شادیوں والا جو نظام پیش کیا ہے، اس جیسا نظام پیش کرنے سے بھی لوگ عاجز ہیں، کیونکہ یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ پس فنکحوا ما طاب والی آیت بلاغت کے موتیوں کو ظاہر کر کے جس سبق میں جس اصولی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہی آیت اس سبق میں ایسا اصولی اشارہ دے کر متعدد شادیوں کی واضح ترغیب بھی دے رہی ہے۔ وہ احادیث جس سے زیادہ بیمہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے۔ یہ حدیث نص صریح ہے اس بات پر کہ جیسے پہلی شادی سنت ہے، دوسری، تیسری اور چوتھی بھی سنت ہے۔ بعض حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حدیث سے صرف پہلی شادی کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے، لہٰذا جس نے ایک نکاح کر لیا تو سنت پر عمل ہو گیا، مزید شادیاں محض مباح کام ہوگا، سنت پر عمل نہ کہلائے گا۔ ان حضرات کا یہ دعویٰ درج ذیل امور کے باعث باطل ہے۔ اس حدیث میں ان نکاح کے لفظ پر علی الاطلاق سنت ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ فقہ کا مشہور قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ اسے صرف پہلی شادی کے ساتھ مقید نہ رکھا جائے، چنانچہ جب بھی کوئی شخص نکاح کرے گا، خواہ پہلا ہو یا دوسرا، یہی کہا جائے گا کہ سنت پر عمل ہو رہا ہے، لہٰذا پہلا نکاح بھی سنت ہے۔ پھر اگر کوئی زیادہ ثواب حاصل کرنے کی خاطر اس عمل کو بار بار دہرانا چاہے تو دوسرا بھی سنت، تیسرا بھی سنت اور چوتھا بھی سنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں، یعنی حیا، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا اور نکاح۔ تو جیسے بقیہ 3 چیزیں یعنی حیا کا مظاہرہ جب بھی ہوگا یا مسواک یا خوشبو کا جب بھی استعمال ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ پیغمبروں کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ اس طرح کوئی شخص جب بھی نکاح کرے گا تو یہ پیغمبروں والا کام کر کے شرعاً حوصلہ افزائی کا مستحق ہوگا، حوصلہ شکنی کا نہیں، جب تک بیک وقت 4 سے زائد کی کوشش نہ کرے۔ حدیث سے تعدد زوجات کی مخالفت میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایک نکاح بھی نہ کرے تو وہ تارک سنت ہے، لہٰذا ایک نکاح کرنے پر تارک سنت کے طعنے سے بچ جائے گا، خواہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ قیامت میں مطلق قرات فرض ہے، جس کا ادنیٰ فرد ایک چھوٹی آیت ہے، چنانچہ کوئی اس قدر قرات پر اکتفا کر لے تو اسے تارک فرض کا ترک کرنے والا نہ کہیں گے، مگر ساتھ ساتھ فقہاء کرام نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ حالت قیام میں جتنی لمبی سے لمبی قرات بھی نماز میں کرتا چلا جائے تو یہ تمام تر تعویلات بطور فرض ہی کے واقع ہو رہی ہوں گی، یعنی چونکہ فرض مطلق قرات ہے اور اسے تلاوت کی کسی خاص مقدار کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا نمازی کی زبان سے ادا ہونے والی تمام تر قرات فرض قرات کے طور پر ہی ادا ہو رہی ہوگی، اور جتنی لمبی قرات کی جائے یہی کہا جائے گا کہ فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورہ ملائے بغیر رکوع میں چلا جائے تو اسے قرات کے لیے دوبارہ قیام کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اس انتقال کو فرض سے واجب کی طرف انتقال کے بجائے فرض سے فرض کی طرف انتقال کرنے والا کہا جائے گا، حالانکہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے فرض قرات تو وہ ادا کر چکا ہے۔ اسی طرح ان الفاظ سے متعلق نکاح کا سنت ہونا ثابت ہو رہا ہے
لہذا جب کوئی شخص پہلا نکاح کرے تو وہ ترک سنت کے طعنے سے محفوظ ہو جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی نکاح کرے گا، خواہ دوسرا تیسرا ہی کیوں نہ ہو، اسے انشاءاللہ ایک سنت پوری کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی صرف ایک بیوی پر اکتفا کر لے تو تارک سنت نہیں، علی الاطلاق ایسا کہنا بھی درست نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص تارک سنت موقدہ نہیں، ورنہ بیویوں میں تعدد بذات خود ایک مستقل سنت ہے، اور یہ سنت دینیہ ہے، سنت عادیہ نہیں، بلکہ نکاح عبادت ہے۔ چنانچہ ایک بیوی پر اکتفا کرنے والا گو نفس نکاح کی سنت کا تارک کرنے والا نہیں، البتہ متعدد بیویاں رکھنا جو بذات خود ایک مستقل سنت ہے، اس کا تارک ضرور ہے، گو کہ اس ترک سے قابل ملامت نہ ہو، اور یہ تفصیل بھی عام حالات میں ہے، ورنہ اگر کسی کے لیے ایک بیوی اس طور پر کافی نہ ہو کہ ایک شادی کے باوجود اس کے لیے بے حیائی والے کام اور زنا وغیرہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہو، اور اس کے اپنے بارے میں یہ غالب گمان ہو کہ متعدد نکاح نہ کرنے کی صورت میں ان مذکورہ گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، یا کوئی عملی طور پر خدا نہ خواستہ ان میں بعض گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہو، اور اسے یہ غالب گمان ہو کہ جب تک مزید ایک اور شادی نہ کروں گا ان گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ان صورتوں میں اس شخص کے لیے دوسری شادی واجب ہے، بشرط کہ متعدد بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہو اور بے عدلی کا گمان نہ ہو۔ چنانچہ اگر ایسا شخص اپنی استطاعت کے بقدر ایک اور مزید شادی کی کوشش نہیں کرتا تو ایسا شخص محض تارک سنت ہی نہیں بلکہ تارک واجب اور گناہ گار ہے۔ اس طرح یہ بھی جو ہم نے کہا 2-3 شادیاں سنت ہیں، نہ کرنا گناہ نہیں، تو اس زمانہ میں علی الاطلاق ایسا کہنا بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام چلانے کے لیے، عورتوں کی کفالت کے مناسب انتظام کے لیے، نکاح کے حق میں عورتوں کی طرف مردوں کی غیر معمولی طلب پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اس طلب کے باعث نکاح کے حق میں عورتوں کی ایک خاص حد تک قدر و قیمت پیدا ہو، اور عورتیں طلب کی اس کمی کے باعث اپنی قدر و قیمت کھو کر مہر کے مطالبے کے بجائے الٹا جہیز دے دے کر شادیوں پر مجبور نہ ہوں۔ الغرض اس قسم کی حکمتوں کے حصول کے لیے شریعت نے متعدد شادیوں کا نظام دیا تھا، اور طلاق اور زوجین کے حقوق سے متعلق بہت سے احکام بھی تعدد زوجات والے نظام کے لحاظ سے دیے تھے۔ تو جب تقریباً ساری قوم ایک ایک بیوی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے اور یہ ساری حکمتیں معطل ہو کر رہ جائیں گی، طلاق کے احکام میں جو حکمتیں تھیں، اور یہ بات کہ کس حکم کے ذریعے زوجین میں سے کسے ضرر پہنچانا مقصود تھا، تو جب یہ تمام مسلطیں خلط ملط ہو کر اور بعض تو بالکل ہی معطل ہو کر رہ جائیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، نیز جب پوری قوم ایک حلال کام کو عملاً حرام سمجھنا شروع کر دے، تو پھر قوم کے لیے ان حالات میں دوسری تیسری شادی محض مستحب رہے گی، یا اس کا حکم کچھ اور ہونا چاہیے؟ فی الحال یہ سوال یوں ہی چھوڑ کر آگے چلتا ہوں۔